بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من المعروف ان تلقى اخاک بوجہ طلق۔ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بھی نیکی ہے کہ انسان اپنے مومن بھائی کے ساتھ کھلے چہرے کے ساتھ ملے، یعنی جب انسان اپنے کسی مومن بھائی کے ساتھ ملاقات کرے تو اس کا چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، ہنستے کھیلتے اپنے مومن بھائی سے ملے، نہ کہ چہرہ بالکل پکڑا ہوا ہو، غصہ ہو، موڈ خراب ہو، نہ اچھے طریقے سے حشاش بشاش طریقے سے اپنے مومن بھائی کے ساتھ ملاقات کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ ان من المعروف ان تلقى اخاک بوجہ طلق۔ خوب الحمدللہ ہماری گفتگو اصول فقہ میں تھی۔ گزشتہ جلسے کے اندر وضع کی ایک اور تقسیم کو ذکر کیا۔ عرض ہوا کہ موضوع اللہ کے اعتبار سے عقلی طریقے سے وضع کی 4 قسمیں ہیں۔ یا تو وضع خاص موضوع اللہ خاص ہے، یا تو وضع عام موضوع اللہ عام ہے، یا تو وضع عام موضوع اللہ خاص ہے، یا وضع خاص اور موضوع اللہ عام ہے۔ اچھا، عقلی طریقے سے تو یہ 4 اقسام متصور ہے، لیکن 2 مقامات پر نزاع ہے۔ پہلا نزاع یہ ہے کہ آیا قسم چہارم کہ وضع خاص موضوع اللہ عام ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، اور دوسرا اختلاف یہ ہے کہ قسم سوم یعنی وضع عام موضوع اللہ خاص آیا واقع بھی ہے یا نہیں ہے۔ خوب، سب سے پہلے آتے ہیں پہلے نزاع کی طرف کہ دیکھیں اس میں مطلب اتنا مشکل نہیں ہے۔ یہاں پر اختلاف ہے کہ آیا وضع خاص موضوع اللہ عام یہ قسم عقلاً ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ خوب آغا مظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قول صحیح یہ ہے کہ قسم چہارم ممکن نہیں ہے، یعنی وضع خاص اور موضوع اللہ عام ناممکن ہے۔ آپ معنی خاص کو تصور کریں اور اس کے بعد اس خاص کی جو کلی ہے اس کے لیے لفظ کو واضح کریں، کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ خوب، دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اصل میں آیا یہ قسم ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، اس کا سر اور راز ایک اور نقطے میں رکھا ہوا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ خاص بما ہوا خاص آیا عام کے لیے وجہ اور چہرہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، یعنی آیا خاص بما ہوا خاص عام کے لیے آئینہ اور مرآت قرار دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ جو افراد قائل ہیں کہ خاص بما ہوا خاص عام کے لیے وجہ اور مرآت بن سکتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ قسم چہارم ممکن ہے، اور جو افراد کہتے ہیں کہ خاص بما ہوا خاص عام کے لیے وجہ اور عنوان نہیں بن سکتا، وہ کہتے ہیں قسم چہارم ناممکن ہے۔ کما ہوا الحق،
کہ آغا مظفر کہتے ہیں کہ قول حق یہی ہے، کیونکہ بدیہی اور روشن بات ہے کہ آپ عام کو خاص کے لیے مرآت اور چہرہ قرار دے سکتے ہیں، لیکن خاص عام کے لیے عنوان نہیں بن سکتا۔ مثلا آپ عام کو اس عنوان سے تصور کریں کہ وہ اپنے افراد کے اندر فانی ہے، خوب ہو سکتا ہے، لیکن خاص پہلے سے ہی مضیق ہے، اب وہ خاص عام کے لیے آئینہ کیسے بن سکتا ہے؟ کسی بھی اعتبار سے خاص عام کے لیے آئینہ نہیں بن سکتا۔ جب خاص عام کے لیے آئینہ نہیں بن سکتا تو وضع خاص موضوع اللہ عام غلط ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے معنی عام کو تصور ہی نہیں کیا، نہ آپ نے معنی عام کو بے نفس ہی تصور کیا ہے کما هو المفروض، کیونکہ فرض یہ ہے کہ آپ نے خاص کو تصور کیا ہے، اور آپ نے عام کو بے وجہ ہی و عنوان ہی بھی تصور نہیں کیا، کیونکہ خاص عام کے لیے وجہ اور عنوان نہیں بن سکتا۔ نتیجتاً جب آپ نے عام کو تصور ہی نہیں کیا تو اس عام کے لیے لفظ کو کیسے آپ وضع کر رہے ہیں؟ کہ بالکل روشن مطلب ہے۔ اچھا، ان قلتا ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ آغا جیسے ہی ہم خاص کو تصور کرتے ہیں نا، اس کے سبب سے ہمارے ذہن میں عام کا تصور بھی آ جاتا ہے۔ درست ہے کہ خاص عام کے لیے عنوان نہیں بن رہا، لیکن خاص عام کے تصور کے لیے سبب تو بن سکتا ہے۔ لقائل نہیں یقولا کہ اس طریقے سے کہے، خاص کو تصور کیا، خاص کے تصور کی وجہ سے عام کا تصور بھی میرے ذہن میں آ گیا۔ زید کو تصور کیا، زید کے تصور سے انسان کا تصور بھی میرے لیے آ گیا۔ پھر میں اب اس معنی عام کے لیے لفظ کو وضع کروں، تو یہ تو ہو سکتا ہے۔ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ قسم چار ناممکن ہے؟ اعتراض سمجھ رہے ہیں؟ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ درست ہے آقا، پہلی مرتبہ جو آپ نے تصور کیا خاص کو تصور کیا، اور یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ خاص عام کے لیے عنوان نہیں بن سکتا، ان دونوں باتوں کو تسلیم، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا خاص کے تصور کی وجہ سے میرے ذہن میں عام کا تصور آ جائے اور پھر میں اس عام کے لیے لفظ کو وضع کروں، یہ تو ہو سکتا ہے نا؟ آقا مظفر فرماتے ہیں بالکل یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس صورت میں آپ محل بحث سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ خاص کی وجہ سے عام کو تصور کیا اور پھر اس عام کے لیے لفظ کو وضع کر رہے ہیں، تو اب یہ وضع عام موضوع لا عام بن جائے گا، کس میں دوم ہوگی، یعنی آپ نے عام کو بنفس ہی تصور کیا ہے، ولو ان کے خاص کی وجہ سے تصور کیا ہے، لیکن عام کا مفصلاً تصور تو آ گیا۔ یہ تو پھر بھی تیسری قسم نہ ہوئی۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جہاں پر خاص عنوان بنے عام کے لیے، خب یہ تو نہیں ہوا۔ خب دیکھیں اس مطلب کو، عبارت کو تطبیق کرتا ہوں، مطلب روشن ہے۔ استحالت القسم الرابع، فرماتے ہیں کہ چوتھی قسم محال ہے۔ اما استحالت الرابع، کہ چوتھی قسم کون سی ہے؟ وَهُوَ الْوَضْعُ الْخَاصُ وَالْمَوْضُوعُ لَهُ الْعَامُ، یہ بریکٹ میں رکھے۔ ہمارے پاس جو کتاب ہے بوستان کتاب والی چاپ، بہترین تختی ہے عبارت کی کہ اس کو بریکٹ میں رکھا، جملہ معترضہ ہے۔ اما استحالت الرابع، کہ رابع یعنی وہی وضع خاص موضوع لا عام، استحالت الرابع فنقول فی بیانہا، خب رابع کے استحالہ کے بیان کے بارے میں ہم یوں کہیں گے، ان النزاع فی امکان ذالک، فرماتے ہیں چوتھی قسم کے ممکن ہونے کے بارے میں جو نزاع اور جھگڑا ہے، ناشئ من النزاع، ایک اور نزاع سے پھوٹتا ہے۔ وہ نزاع یہ ہے، ناشئ من النزاع فی امکان ان یکون الخاص وجہن و عنوانن للعام، اس نزاع سے پھوٹتا ہے، اس نزاع سے سرچشمہ پاتا ہے کہ آیا خاص عام کے لیے وجہ اور عنوان بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا۔ اگر بن سکتا ہے تو ممکن ہے،
اگر نہیں بن سکتا تو ناممکن ہے۔ وذالک لما تقدم، بھائی یہاں سے یہ نزاع کیوں پھوٹتا ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ پہلے ہم نے کہا تھا کہ ان المعنى الموضوع له، وہ معنی موضوع له لا بد من تصوره بنفسه او بوجهه، موضوع له کا تصور کرنا ضروری ہے، یا بنفسه تصور کریں یا بوجهه و عنوانه تصور کریں۔ لاستحالت الحکم علی المجہول، کیونکہ مجہول مطلق پر حکم کرنا محال ہے۔ ایک شے ذہن میں تو ہو، یا بنفسہی اور تفصیلاً ہو، یا بوجہہی و عنواناً و اجمالاً ہو۔ والمفروض فی هذا القسم، چوتھی قسم میں فرض یہ ہے کہ ان المعنى الموضوع له لم يكن متصورا، آغا معنی موضوع لا متصور نہیں ہے، نہ بنفس ہی اور نہ بوجہ ہی۔ وَإِنَّمَا تُصُوِّرَ الْخَاصُ فقط اور فقط خاص کا تصور کیا گیا ہے۔ وَإِلَّا لَوْ كَانَ مُتَصَوَّرًا بِنَفْسِهِ وَلَوْ بِسَبَبِ تَصَوُّرِ الْخَاص كَانَ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي، کہ یہ عبارت اس اشکال اور جواب کی طرف اشارہ ہے کہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ بھئی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ خاص کی وجہ سے عام کو تصور کیا۔ درست ہے کہ خاص آئینہ نہیں ہے عام کے لیے، لیکن خاص کی وجہ سے عام کو تصور تو کر سکتے ہیں۔ آغا کہتے ہیں بھلے کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس صورت میں قسم دوم ہوگا، وض عام موضوع لا عام۔ وَإِنَّمَا تُصُوِّرَ الْخَاصُ فقط، یہاں پر فقط خاص کا تصور، فرض یہ ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر ایسے نہ ہو، فقط خاص کا تصور نہ ہو، لَوْ كَانَ مُتَصَوَّرًا بِنَفْسِهِ، اگر عام معنی موضوع لائے عام بنفس ہی تصور ہو، وَلَوْ بِسَبَبِ تَصَوُّرِ الْخَاص، اگرچہ خاص کے تصور کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو، تو کان من القسم الثانی، تو یہ تو قسم ثانی بن جائے گی کہ وَهُوَ الْوَضْعُ الْعَامُ وَالْمَوْضُوعُ لَا الْعَامُ، کہ قسم ثانی کیا ہے؟ وضع عام اور موضوع لا عام۔ ولا کلام فی امکانہ بل فی وقوعہ کما تقدم، خوب قسم ثانی کے ممکن ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، بلکہ اس کے واقع ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کما تقدم جیسے کل ہی ہم نے کہا تھا۔ پس فلا بد للقول بامکان القسم الرابع، فرماتے ہیں کہ چوتھی قسم کے ممکن ہونے کے لیے، اگر آپ کہیں کہ چوتھی قسم ممکن ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مانیں فلا بد للقول بامکان قسم رابع، قسم رابع کے ممکن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کہیں من ان نفرض، کہ بھائی فرض کرتے ہیں ہم کہ ان الخاص یصح ان یکون وجہا من وجوہ العام، کہ خاص عام کے وجوہ میں سے ایک وجہ بن سکتا ہے، خاص میں آپ عام کو دیکھ سکتے ہیں۔ وجہتا من جہات ہی، عام کی جہات میں سے ایک جہت ہے۔ حتی یکون تصورہ کافیا ان تصور العام بنفسہ، تائین کہ اس خاص کا تصور کافی ہو ان تصور العام بنفسہ، خوب عام کو بنفسہ تصور کرنے سے جو ہے وہ کیا کفایت کرتا ہے خاص کا تصور۔ ومغنیا عنہ، عام کو بنفسہ تصور کرنے سے ہمیں بے پرواہ کر دیتا ہے، کیونکہ خاص اس کے لیے وجہ اور آئینہ بن گیا۔ لأجل ان یکون تصورا للعام بوجہ، خوب اس اعتبار سے، اس لیے کہ یہ مثلا عام کے لیے بوجہ تصور ہے، درست؟ عبارت کو دیکھا کیسے، حتی یکون تصورہ کافیا ان تصور العام بنفسہ ومغنیا عنہ، درست؟ لأجل ان یکون تصورا للعام بوجہ، ضروری ہے کہ اس قول کو مانے کہ خاص عام کے لیے آئینہ بن سکتا ہے، خوب لہذا عام کے بنفس ہی تصور کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور یہی صورت اس چیز کا باعث بنے گی کہ عام کا آپ نے تصور کیا ہے بے وجہ خاص کے ضمن میں۔ ولیکن الصحیح ہے کہ الواضح لکل مفکر، لیکن صحیح اور جو بالکل روشن ہے ہر فکر کرنے والے کے لیے کہ ان الخاص لیس من وجوہ العام، خاص بما ہوا خاص
عام کے لیے وجہ نہیں بنتا، بل الامر بالعکس من ذالک، بلکہ بات اس کے برعکس ہے، عام خاص کے لیے وجہ اور آئینہ بن سکتا ہے۔ فإن العام هو وجہ من وجوہ الخاص، فرماتے ہیں کیونکہ عام خاص کے وجوہ میں سے ایک وجہ ہے، عنوان ہے، وجہۃ من جہات ہی، خاص کی جہات میں سے ایک جہت ہے۔ وَلِذَا قُلْنَا بِإِمْكَانِ الْقِسْمِ الثَّالِثِ، اسی وجہ سے ہم نے کہا تیسری قسم ممکن ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْوَضْعُ الْعَامُ وَالْمَوْضُوعُ لَهُ الْخَاصُ۔ کیوں بھائی تیسری قسم ممکن ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لِأَنَّا إِذَا تَصَوَّرْنَا الْعَامَ، کیونکہ جب بھی ہم نے عام کا تصور کیا تو فقد تصورنا فی ضمنہ جمیع افرادہ بوجہن، گویا کہ اس عام کے ضمن میں بے وجہن ہم نے تمام افراد کا تصور کر لیا۔ فَيُمْكِنُ الْوَضْعُ لِنَفْسِ ذَلِكَ الْعَامِ مِنْ جِهَةِ تَصَوُّرِهِ بِنَفْسِهِ، کہ فَيَكُونُ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي، تو اس صورت میں ممکن ہو جائے گی وضع خود اس عام کے لیے کہ جس عام کو آپ نے بے نفس ہی تصور کیا، اسی عام کے لیے وضع کریں، ممکن ہے کہ فَيَكُونُ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي، کہ دوسری قسم بن جائے گی، عام کو تصور کیا بے نفس ہی، اسی کے لیے لفظ کو وضع کیا۔ وَيُمْكِنُ الْوَضْعُ لِأَفْرَادِهِ، جس طریقے سے خود اس عام کے لیے وضع کرنا ممکن ہے، اس کے افراد کے لیے بھی وضع کرنا ممکن ہے۔ من جہت تصورها بوجہها، کیونکہ وہ افراد تصور ہوئے ہیں بے وجہا، اپنے وجہ کے ذریعے سے، کہ عام ان کے لیے وجہ ہے، کہ فیکون من الثالث، کہ یہ قسم سوم بن جائے گی، وضع عام موضوع لا خاص، بخلاف الامر فی تصور الخاص، لیکن تصور خاص میں اس طریقے سے نہیں ہے۔ فلا يمكن الوضع معه الا لنفس ذلك الخاص، کہ اس صورت میں اس کے لیے وضع نہیں ہو سکتی مگر اسی خاص کے لیے، کہ دیکھیں قسم اول بن جائے گی۔ ولا يمكن الوضع للعام، یہاں پر عام کے لیے وضع نہیں بن سکتی، کیوں نہیں بن سکتی؟ لأننا لم نتصوره اصلاً ہم نے عام کو تصور نہیں کیا۔ بعض اساتید کہتے ہیں کہ اصلاً جہاں پر بھی آتے ہیں حد عقل اس کی دو صورتیں اور دو فرد ہوتے ہیں، یہاں پر بھی ایسے ہے، لأننا لم نتصوره اصلاً، ہم نے عام کو اصلاً تصور نہیں کیا، اصلاً تصور نہیں کیا یعنی نہ بے نفس ہی تصور کیا نہ بے وجہ ہی تصور کیا، خود ہی کھول رہے ہیں اس اصلاً کو، لا بے نفس ہی، نہ بے نفس ہی اس کو تصور کیا، بحسب الفرض، فرض یہ کہ آپ نے خاص کو تصور کیا ہے، ولا بے وجہ ہی، اور نہ ہی آپ نے اس کو بے وجہ ہی تصور کیا ہے، اس لیے کہ اذ لیس الخاص وجہا لا، اس لیے کہ خاص عام کے لیے وجہ نہیں بن سکتا۔ البتہ یہاں پر اس نقطے کی طرف توجہ کرے جو میں نے کل عرض کیا تھا، کہ یہاں پر جو آپ عام کو تصور کر رہے ہیں وضع عام موضوع لا خاص میں، وہاں پر آپ عام کو تصور کر رہے ہیں اور اس پر نگاہ آپ کی نگاہ عالی ہے، نگاہ استقلالی نہ ہو، یعنی عام کو عنوان اور آئینہ قرار دے افراد کے لیے، وہ فانی ہو افراد کے اندر، یہ مقصود ہو آپ کا، وگرنہ خاص بما ہوا خاص، عام بما ہوا عام کے لیے بھی جیسے آئینہ نہیں بن سکتا، اسی طریقے سے عام بما ہوا عام، خاص بما ہوا خاص کے لیے بھی آئینہ نہیں بن سکتا۔ یہ نقطہ سمجھیں، کیونکہ مثلا اگر آپ انسان کو تصور کریں اور آپ کی نگاہ فقط اس مفہوم کلی انسان پر ہو، تو یہ مفہوم کلی انسان فقط انسانیت صرف سے حکایت کرتا ہے، نہ کہ افراد سے حکایت کرتا ہے۔ یہ اس صورت میں جب آپ کی انسان اور عام پر نگاہ استقلالی ہے، اس صورت میں عام بھی خاص کے لیے عنوان نہیں بن سکتا، بلے آپ اس عام کو تصور کریں اس لحاظ سے کہ یہ عام فانی ہے افراد کے اندر، اس عام پر نگاہ آپ کی نگاہ عالی ہے نہ کہ نگاہ استقلالی، بلے اس صورت میں قسم ثالث ممکن ہوگی۔ دقت کریں کہ حاشیے میں ہمارے پاس محشی نے اس مطلب کی طرف تذکر بھی دیا ہے کہ کل میں نے اس کو روشن کر کے بیان بھی کیا تھا۔ پس خلاصہ کلام،
تیسری قسم جو ہم کہتے ہیں واض عام موضوع لا خاص، اس صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ عام کو لحاظ کریں اپنے افراد کے لیے آلتن مرآتن وکاشفن عن الافراد وفانین فی الافراد، یہ والا لحاظ کریں. لیکن اگر عام کو بما ہوا عام لحاظ کریں، مستقلا لحاظ کریں، تو اس صورت میں عام خاص کے لیے آئینہ نہیں بن سکتا. فتعمل جیدن کہ نقطہ خوبی است. وَيَسْتَحِيلُ الْحُكْمُ عَلَى الْمَجْهُولِ الْمُطْلَقِ، جب عام کو آپ نے تصور نہیں کیا تو عام مجہول مطلق ہے، اور مجہول مطلق پر آپ کبھی بھی حکم نہیں کر سکتے. خوب، اس طریقے سے قسم چہارم کا استحالہ روشن ہوا. ایک نزاع کے بارے میں گفتگو کو تمام کیا. البتہ یہاں پر بھی جیسا کہ انشاءاللہ آپ آگے اصول میں جائیں گے درس خارج میں، کہ بہرحال یہاں پر بھی لمبی چوڑی بحثیں ہیں کہ بعض لوگوں نے تقریرات ذکر کی ہیں قسم چہارم کے امکان کے لیے، کہ حضرت امام انہی افراد میں سے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک جہت سے قسم سوم اور قسم چہارم دونوں ممکن ہیں، اور ایک جہت سے قسم سوم اور قسم چہارم دونوں ناممکن ہیں. کہ حضرت امام کی تقریرات کو مثلا اگر آپ دیکھنا چاہیں، تہذیب الاصول، یہ بھی تقریرات ہے حضرت امام کے دروس خارج کی، اور بھی بہت ساری تقریرات ہیں کہ میں ان کی طرف نہیں جاتا، تو مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اصول فقہ سے بہت زیادہ فاصلہ لیں. تمام شد. نزاع دوم، اختلاف دوم، آیا قسم ثالث واقع بھی ہے یا نہیں؟ ابھی تک ہم نے یہ ذکر کیا کہ قسم سوم عقلاً ممکن ہے، کیونکہ عام خاص کے لیے وجہ اور عنوان بن سکتا ہے. سوال، آیا اس کی مثال بھی ہے، واقع بھی ہوا ہے یا نہ؟ آغا مظفر کہتے ہیں کہ ہمارے نظریے کے اعتبار سے یہ واقع بھی ہوا ہے، اور اس کی مثال حروف اور وہ اسماء جو حروف کے ساتھ ملاقہ ہے، اسماء اشارات، ضمائر، موصولات، استفہام وغیرہ، ان کے اندر وضع عام موضوع لا خاص ہے، واقع بھی ہوا ہے. اچھا، اس کے لیے بیان کرنے کے لیے خوب ایک مفصل مقدمہ ذکر کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس مطلب کو بیان کریں گے. کہ یہاں پر الحق والانصاف آغا مظفر رحمت اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ان مباحث کو ذکر کیا ہے، کہ تقریباً یہ آغا عاش محمد حسین اصفہانی و کمپانی کی جو نہایت الدرایا ہے، ان کے استاد ہیں، ان کی تحقیقات کا خلاصہ یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے. لیکن اصل مطلب کہ اس بات کے لیے مقدمتاً چند نکات کو عرض کریں گے. خوب، مقدمہ اول معنی حرف کے بارے میں اقوال ہے کہ حروف کے معانی کیا ہے، معنی حرف کیا ہے. اس کے بارے میں یہاں پر 3 اقوال نقل کرتے ہیں. ایک قول جو مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایہ کا ہے، دوسرا قول منسوب ہے رضی کی طرف، نجم الائمہ بھی اسے کہتے ہیں. خوب، کافیہ کی شروع میں سے شرح رضی بہترین شرح ہے، رضی کی طرف قول منسوب ہے. اور تیسرا قول کہ جس کو یہ کہتے ہیں کہ قول برحق ہے. خوب، ان تینوں اقوال کا بیان یہ ہے. پہلا قول جو مرحوم آخوند خراسانی کا قول ہے، صاحب کفایہ کا، وہ یہ ہے، مرحوم آخوند کہتے ہیں کہ معنی اسمی اور معنی حرفی میں کوئی فرق نہیں ہے. مثلا من ابتداء غایت کے لیے درست ہے، اور اسی طریقے سے کلمہ الابتداء معنی اسمی ہے، الابتداء معنی اسمی ہے،
اور وہ من جو ابتداء غایت کے لیے، سر تو من البصرت ہے، یہ من بھی یہاں پر ابتدا کے لیے، اور کلمہ الابتدا یہ معنی اسمی ہے۔ آخوند کہتے ہیں ان دونوں میں کوئی تفاوت نہیں ہے، حرف اور اسم جو اس حرف کے معنی کے ساتھ سنخیت رکھتا ہے، مناسبت رکھتا ہے، جیسے من ابتداء غایت کے لیے، تو اس کے مقابلے میں اسم کون سا ہوگا جو اس کے مناسب ہے؟ الابتدا۔ الابتدا ایک معنی اسمی ہے۔ یا الہ انتہاء غایت کے لیے، اور اس کے مسانخ اور مناسب معنی اسمی کیا ہے؟ الانتہا۔ آخوند کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ معنی حرف اور معنی اسم کے اندر کوئی تفاوت نہیں ہے، دونوں کا معنی ایک ہے۔ اچھا آگا پھر یہ اسم اور حرف کا تفاوت کیوں ہے؟ فرماتے ہیں کہ اصل میں تفاوت فقط ایک نقطے میں ہے۔ من کا معنی بھی الابتدا ہے، الابتدا جو الاسمی معنی ہے اس کا معنی بھی الابتدا ہے۔ اصل واضح کے اعتبار سے، موضوع لا کے اعتبار سے، من اور الابتدا دونوں میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ تو پھر فرق کیا ہے کہ ایک معنی اسمی ہے، دوسری معنی حرفی ہے؟ کیا فرق ہے؟ آخوند کہتے ہیں فرق یہ ہے، اصل میں واضح نے واضح کرتے وقت یہ شرط لگائی ہے، کہا ہے کہ من بھی ابتدا کے لیے، الابتدا جو اسم ہے وہ بھی ابتدا کے لیے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے، جب آپ ابتدا کو معنی غیر مستقل کے لحاظ سے لحاظ کریں تو وہاں پر حرف کو استعمال کریں، اور جب الابتدا کو معنی مستقل کے عنوان سے لحاظ کریں وہاں پر یہ اسم ہے الابتدا۔ بس فرق فقط یہ ہے استعمال کے اعتبار سے کہ واضح نے کہا ہے کہ غیر مستقل عنوان سے اگر استعمال کریں تو وہاں پر حرف استعمال ہوگا، اور اگر مستقل عنوان سے استعمال کریں وہاں پر اسم استعمال ہوگا۔ مثال دو، الابتداء خیر من الانتہا، یہاں پر ابتدا اور انتہا دونوں مستقل طریقے سے استعمال ہوئے ہیں، یہاں پر آپ اسم کو استعمال کریں گے۔ آغاز انجام سے اچھا ہوتا ہے، خب یہاں پر آپ نے مستقل طریقے سے ابتدائیت اور انتہائیت کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، لیکن جیسے ہی آپ غیر مستقل طریقے سے ابتدا اور انتہا کو استعمال کرنا چاہیں وہاں پر حرف استعمال ہوگا۔ مثلا آپ کہیں سر تو من البصرۃ الی الکوفہ، اب یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ میرے سیر کا آغاز بصرے سے کوفے تک تھا، ابتدائیت اور انتہائیت کو استعمال کرنا چاہا ہے لیکن غیر مستقل نہیں ہے، کسی اور معنی کے لیے ایک قید کے عنوان سے ذکر کیا ہے، کسی اور معنی کے لیے ایک حالت اور وصف کے عنوان سے آپ نے اس کو ذکر کیا ہے، اب یہاں پر حرف کو استعمال کریں گے۔ بس اصل معنی دونوں کا ابتدائیت من اور الابتدا کا، فرق فقط استعمال کے مرحلے میں ہے۔ واضح نے کہا ہے کہ اگر استقلالی طریقے سے استعمال کرو تو الابتدا کو استعمال کرو، غیر استقلالی طریقے سے استعمال کرو تو من کو استعمال کرو۔ تفاوت یہ ہے، فرق فقط استعمال کے مرحلے میں ہے۔ یہ مرحوم آخوند صاحب کفایہ کی نظر ہے کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں قضاوت آگے کریں گے، خدا کا مظفر۔ یہ پہلا قول۔ دوسرا قول یہ منسوب ہے رضی کی طرف، البتہ اس پہلے قول کو بھی رضی کی طرف منسوب کیا گیا ہے، دوسرے قول کو بھی رضی کی طرف منسوب کیا گیا ہے، کہ یہاں پر آغا مظفر اس پہلے قول کو کہتے ہیں کہ یہ منسوب ہے رضی کی طرف، آخوند خراسانی اور رضی کی طرف، لیکن جو دوسرا قول بیان کر رہا ہوں اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ مرحوم رضی کی طرف منسوب ہے، کیونکہ شرح کافیہ کے اندر عبارت اس طریقے سے ہے مرحوم رضی کی کہ دو پہلو ہے، لیکن حق کے مطلب کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ اپنی جگہ پر، آپ شرح کافیہ کو دیکھیں، شرح رضی کو دیکھیں وہاں پر، لیکن یہاں پر اجمالاً دوسرا قول یہ ہے کہ آغا اصلاً حرف کا معنی ہی نہیں ہے،
حرف علامت ہے. مثلا کس طریقے سے آپ ضمے کو علامت فاعلیت قرار دیتے ہیں، رفع کو علامت فاعلیت قرار دیتے ہیں، حالانکہ ضمے سے بہتر ہے رفع کہوں. آپ کہتے ہیں جاءنی زیدون، یہ رفع علامت فاعلیت ہے. اس علامت کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ علامت فقط بتا رہا ہے، یہ علامت بتا رہی ہے کہ یہ فاعل ہے. حروف بھی اسی طریقے سے، ان کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ علامات ہے. دوسرا قول یہ. تیسرا قول کہ معنی حرف اور معنی اسم میں تفاوت ہے، ذاتاً ایک دوسرے سے متباین ہے، جدا ہے. معنی اسمی معنی مستقل ہے اور معنی حرفی غیر مستقل ہے. کہ دیکھیے اس مستقل اور غیر مستقل کو جلسہ آئندہ میں ذکر کروں گا. یہ تین اقوال یہاں پر آغا مظفر نقل کر رہے ہیں. البتہ دو اقوال اور بھی ہیں کہ انشاءاللہ اس بحث کے آخر میں شاید ان کی طرف بھی اشارہ کروں. ایک قول آغا نائنی کا ہے اور ایک قول آغا خوئی کا ہے. آغا نائنی انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ حروف معانی ایجادی رکھتے ہیں اور اسم معانی اختاری رکھتے ہیں، کہ اس کی وضاحت انشاءاللہ بعد میں کروں گا. یہ قول یہاں پر نقل نہیں کیا، یہ آغا نائنی کا ہے. اور پانچواں قول آغا خوئی رحمت اللہ علیہ کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حروف فقط اور فقط معانی مطلقہ کے قیودات کے لیے ہیں، یہ فقط تحسیس کے لیے ہے. کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت ہے، یہ بھی لطیف قول ہے. خوب ان تین اقوال کو دیکھیں. وقوع الوضع العام والموضوع الخاص وتحقیق المعنى الحرفی. فرماتے ہیں تیسری قسم کے واقع ہونے کے بارے میں کہ وہ واقع بھی ہے، وضع عام موضوع خاص واقع ہے، اور یہ چھٹا مقدمہ ہے نا ہمارا، اور معنی حرفی کی تحقیق کے بیان میں ہے. اما وقوع القسم الثالث، فرماتے ہیں کہ قسم ثالث کے وقوع کے بارے میں فقد قلنا، ہم نے کہا ان مثالہ وضع الحروف وما يلحق بها من اسماء الاشارت والضمائر والموصولات والاستفهام ونحوها. آگا اس کی مثال حروف کی وضع ہے، اور وہ اسماء جو حروف کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں، اسماء اشارات، ضمائر، موصولات، استفہام، یہ سارے. وقبل اثبات ذلك لا بد من تحقیق معنی الحرف. تیسری قسم کے واقع ہونے کو فرماتے ہیں کہ ثابت کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ معنی حرف کے بارے میں ایک تحقیق پیش کرے. وما يمتاز به عن الاسم، کہ حرف کس چیز کے ذریعے سے اسم سے ممتاز اور جدا ہوتا ہے. فنقول الاقوال فی وضع الحروف وما يلحق بها من الاسماء ثلاثۃ. فرماتے ہیں کہ حروف اور جو حروف کے ساتھ ملحق ہیں اسماء، ان کی وضع کے بارے میں تین قول ہے. پہلا قول ان الموضوع لا فی الحروف ہوا بعینہ الموضوع لا فی الاسماء. فرماتے ہیں حروف میں جو موضوع لا ہے عیناً وہی ہے جو اسماء کے اندر موضوع لا ہے، البتہ ہر اسم نہیں. المصانخۃ لہا فی المعنی، وہ اسماء کے جو ان حروف کے ساتھ سنخیت رکھتے ہیں، مناسبت رکھتے ہیں. مثلا من ابتداء غایت کے لیے ہے تو اس من کا معنی عیناً وہی الابتداء والا معنی ہے. الا انتہاء غایت کے لیے ہے، اس کا عیناً وہی معنی ہے جو الانتہا مفہوم اسمی کا معنی ہے. فمعنى من الابتدائیہ هو عین معنی کلمت الابتداء بلا فرق. فرماتے من ابتدائیہ کا معنی عیناً وہی معنی ہے جو کلمہ الابتداء کا ہے. الابتداء اسم ہے. وَقَذَا مَعْنَا عَلَى مَعْنَا کلمت الاستعلاء، علا کا عیناً وہی معنی ہے جو کلمہ استعلاء کا ہے. استعلاء معنی اسمی ہے.
ومعنی فی معنی کلمت الظرفیہ، فی کا عیناً وہی معنی ہے جو ظرفیت کا ہے، وہکذا اسی طریقے سے تمام حروف عیناً وہی معنی رکھتے ہیں کہ جو اسماء ان کے ساتھ سنخیت رکھتے ہیں۔ خوب آگا آپ کے ذہن میں سوال ہوگا پھر اسم اور حرف کا فرق کیوں ہے؟ وَإِنَّمَا الْفَرْقُ فِي جِهَةٍ أُخْرَى، آگا ایک اسم ہے دوسرا حرف ہے، خوب پھر تفاوت کیا ہوا؟ معنی تو دونوں کا ایک ہوا، کہہ رہے ہیں نا فرق ایک اور جہت میں، فرق استعمال کے مرحلے میں، کہ واضح نے کہا کہ حرف کو وہاں استعمال کرو جہاں پر غیر مستقل ہے اور اسم کو وہاں استعمال کرو جہاں پر مستقل ہے۔ وہی وہ فرق یہ ہے کہ ان الحروف وضع، کہ حروف کو واضح کیا گیا ہے لأجل ان یستعمل فی معناہ اذا لوحظ ذلك المعنى حالتا وآلتا لغیرہ۔ فرماتے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ حرف کو وضع کیا گیا ہے کہ اس کو اپنے معنی میں استعمال کیا جائے جب اس معنی کو کسی غیر کے لیے حالت، آلت یا قید قرار دیا گیا ہو، دوسری غیر کی خصوصیت کے عنوان سے، اس کے لیے ابزار کے عنوان سے، قید کے عنوان سے استعمال کریں تو وہاں پر حرف کو استعمال کریں۔ ای اذا لوحظ المعنی غیر مستقل فی نفسہ، خوب حالت و غیر کے لیے یعنی کیا؟ یعنی وہ معنی غیر مستقل آپ لحاظ کریں، مستقل نہ لحاظ کریں، غیر مستقل لحاظ کریں، وہاں پر حرف کو استعمال کریں۔ والاسم وضع لأجل ان یستعمل فی معناہ، اور اسم کو واضح کیا گیا ہے اس لیے کہ وہ اپنے معنی میں استعمال ہو، لیکن کب؟ اذا لوحظ مستقلا فی نفسہ، جب اس کو آپ مستقلاً لحاظ کریں، جیسے میں نے مثال دی الابتداء خیر من الانتہاء، یہاں پر ابتداء اور انتہا کو مستقلاً لحاظ کیا گیا۔ مثلا مفہوم الابتداء معنی واحد، ابتداء کا ایک ہی معنی ہے، وضع لہ لفظان، اس کے لیے دو لفظ وضع ہیں، احدہما لفظ الابتداء، ایک لفظ الابتداء ہے، والثانی کلمۃ من، اور دوسرا کلمہ من ہے، لیکن الاول وضع لہ، الابتداء اس معنی ابتداء کے لیے وضع ہوا ہے لأجل ان یستعمل فیہ، اس لیے کہ یہ اس میں استعمال ہو کب؟ عندما یلاحظہ المستعمل مستقلا فی نفسہ، جب اس مفہوم ابتداء کو استعمال کرنے والا مستقلا لحاظ کرے۔ کما اذا قیل ابتداء السیر کان سریعا، آگا ہمارے سفر کا جو آغاز تھا وہ بہت زیادہ تیز تھا، خوب یہاں پر ابتداء کو مستقلا لحاظ کیا گیا ہے۔ جبکہ والثانی وضع لہ من، جو ابتداء کے لیے وضع ہوئی ہے، یہ کب ہے؟ لأجل ان یستعمل یا ان یستعمل فیہ، بلے لأجل ان یستعمل فیہ، کہ اس مفہوم ابتداء میں اس دوم کو استعمال کیا جائے عندما یلاحظہ المستعمل غیر مستقل فی نفسہ، جب استعمال کرنے والا اس ابتداء کو غیر مستقل لحاظ کرے۔ مثلا کما اذا قیل سرت من النجف، کہ یہاں پر من غیر مستقل لحاظ ہوئی ہے، قید ہے سیر اور نجف کے لیے۔ فتحصل، خلاصہ کلام، ان الفرق بین معنی الحرف و معنی الاسم، فرماتے حرف اور معنی اسم کے درمیان فرق یہ ہوا کہ ان الاول یلاحظہ المستعمل حین الاستعمال آلتا لغیرہ، پہلے کو درست ہے، پہلے کو یعنی حرف کو، خوب پہلے کو استعمال کرنے والا لحاظ کرتا ہے استعمال کے وقت آلتا لغیرہ، غیر کے لیے آلہ ہے، قید ہے، حالت ہے، وغیر مستقل فی نفسہ، یعنی غیر مستقل لحاظ کرتا ہے۔ والثانیہ یلاحظہ الاستعمال، یا یلاحظہ وہ مستعمل اس کا لحاظ کرتا ہے، حین الاستعمال استعمال کے وقت، یلاحظہ مستقلا جب اس کو لحاظ کرتا ہے مستقل، مع ان المعنی فی کلیہما واحد، جبکہ دونوں میں معنی ایک ہے۔
آغا مظفر رحمت اللہ علیہ پر خدا کی رحمتیں ہوں، ان کی عبارت دیکھیں کتنی آسان، بالکل رواں ہے. والفرق بین وضعیہما انما ہوا فی الغایت فقط، پس دونوں کی وضع میں تفاوت غایت کے اعتبار سے ہے. کہ اس کو آغا نائنی تعبیر کرتے تھے کہ فرق فقط شرط الوضع میں ہے، واضح نے جو شرط کی ہے اس میں فقط تفاوت ہے. وَلَازِمُ هَذَا الْقَوْلِ، خوب اس قول کا لازمہ کہ جبکہ دونوں کا معنی ایک ہوگا تو اس صورت میں اس قول کا لازمہ یہ ہوگا ان الوضع والموضوع لا فی الحروف عامان. تو یہاں پر وضع اور موضوع لا حروف میں دونوں عام ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ تفصیل عرض کروں گا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. وَهَذَا الْقَوْلُ مَنْسُوبٌ إِلَى الشَّيْخِ الرَّضِي نَجْمِ الْأَئِمَّةِ، فرماتے ہیں کہ یہ قول منسوب ہے شیخ رضی کی طرف، محقق رضی کی طرف، کیونکہ ان کی عبارت کے اندر اس قسم کی عبارت پائی جاتی ہے کہ میں عرض کروں گا. اگرچہ معروف جو شیخ رضی کی طرف قول ہے وہ دوسرا ہے، لیکن بہرحال اس کے لیے بھی کہا گیا ہے. وَاخْتَارَهُ الْمُحَقِّقُ صاحب الکفایہ، دیکھیں عبارت آغا مظفر کی بہت دقیق ہے. شیخ رضی کے لیے یہ نہیں کہتے کہ ان کا قول ہے، اس نے اختیار کیا، کہا منسوب ہے ان کی طرف کیونکہ ان کی بعض عبارتوں کا ظاہر اس میں ہے، لیکن آیا حقیقتاً یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ نا، لہذا کا منسوب ہے. جبکہ وختارہ المحقق صاحب الکفایہ، لیکن مرحوم آخوند خراسانی نے واقعاً اس قول کو اختیار کیا ہے اور بہت زیادہ تاکید ہے. انشاءاللہ آپ کفایہ میں جائیں گے بار بار اس مطلب کو آخوند بیان کرتے ہیں اور بڑی مغلق عبارت ہے اس مورد میں کفایہ کی کہ دیکھیں جو دوستان کفایہ میں انشاءاللہ جائیں گے دیکھیں گے کہ دیگے یہاں پر کتنی عبارتیں مغلق ہیں. ہمارا جو دوستوں کے ساتھ مباحثہ ہوتا تھا کفایہ کا کہ بعض دروس بھی موجود ہے ادیکل ان مقدمات کے کہ وہاں پر بہت زیادہ خود منرمی کشتیم اپنے آپ کو واقعا مارتے تھے تاکہ اس آخوند کی اس عبارت کو حل کریں. بہت ہی دقیق عبارت ہے اس جگہ پر آخوند کی، بہت زیادہ اغلاق ہے، لیکن آغا مظفر نے کتنا رواں سادہ آسان کر کے بیان کر دیا. دوسرا قول ان الحروف لم توضع لمعان اصلا، نہ معنی مستقل نہ معنی غیر مستقل، بل حالها حال العلامات الاعراب، آغا حروف کا حال وہی جو ہے وہ کیا علامات اعرابیہ والا ہے، فی افادت کیفیت خاصۃ فی لفظ آخر، ایک لفظ میں ایک کیفیت خاص کو فقط بیان کر رہا ہے کہ یہاں پر مثلا جیسے فاعلیت ہے، یہاں پر مفعولیت ہے، اس طریقے سے یہ بیان کر رہا ہے. فکما ان علامت الرفع فی قولہم حدثنا زرارۃ، جس طریقے سے علامت رفع ہمارے اس قول میں کہ حدثنا زرارۃ، یہ علامت رفع ان علامت الرفع تدل علی ان زرارۃ فاعل الحدیث، حدثنا ہم کو بتایا اس حدث کا فاعل کیا ہے؟ زرارہ ہے. کذالک من فی مثال المتقدم، اسی طریقے سے من اوپر والی مثال میں تدل علی ان النجف مبتدأ منہا والسیر مبتدأ بہ، فقط یہ بیان کر رہا ہے کہ نجف مبتدأ من ہے اور سیر کا آغاز نجف سے ہوا ہے، یہ اس کے لیے علامت ہے. 3 ان الحروف موضوعۃ لمعان مباینۃ فی حقیقتها وسنخها للمعانی الاسمیہ. تیسرا قول یہ ہے کہ حروف کو وضع کیا گیا ان معانی کے لیے کہ جو معانی مباینت رکھتی ہیں حقیقت میں، سنخ میں، معانی اسمیہ کے ساتھ. یہاں پر سنخ سے مراد وہی حقیقت ہی ہے. یہاں پر فَإِنَّ الْمَعَانِيَ الْإِسْمِيَّةَ فِي حَدِّ ذَاتِهَا مَعَانٍ مُسْتَقِلَّةٍ فِي أَنفُسِهَا، فرماتے ہیں اس لیے کہ جو معنی اسمیہ ہیں وہ ذاتاً معنی مستقل ہیں، بذات خود معنی مستقل ہے، جبکہ وہ معانی الحروف لا استقلال لها، لیکن معنی حروف کے لیے اصلاً استقلال نہیں ہے، ذاتاً غیر مستقل ہیں. بل ہی متقومۃ بغیرہا، بلکہ معانی حروف غیر کے ساتھ متقوم ہے کہ انشاءاللہ اس کی توضیحات جلسہ آئندہ میں آئے گی. وَالصَّحِيحُ هَذَا الْقَوْلُ الثَّالِثُ، اور صحیح یہ تیسرا قول ہے.
وَيَحْتَاجُ إِلَىٰ تَوْضِیحٍ وَبَیَانٍ۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس تیسرے قول کو بیان کرنے کے لیے توضیحات کی ضرورت ہے، بیان کی ضرورت ہے، کہ جلسہ آئندہ میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔